بڑی اس کی تاکید فرمائی پڑوسی کے حقوق ادا کرنے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ بندوں کے دو حقوق ہیں، بندوں پر دو حقوق ہیں، ایک حق اللہ کا ہے، ایک حق بندے کا بندے پر حق ہے۔ کہ بندوں کا جو حق ہے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اللہ کا جو حق ہے حقوق اللہ کہتے ہیں اس کو۔ اللہ کے جو حقوق ہے، اللہ کے جو فرائض ہے، اگر آدمی اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے، کوئی جو ہے کیا کرتا ہے اس کے عمل کرنے میں، اس کے ادا کرنے میں کوئی کمزوری کرتا ہے، تو اس کا تدارک کیا ہے؟ استغفار ہے، توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے اس کی کوتاہی کو معاف کر سکتا ہے حقوق اللہ کے حقوق کے اندر، اللہ کے فرائض میں۔ بندوں کے حقوق کا جو معنی اس کہتے ہیں حقوق العباد، کہ بندوں کے جو حقوق ہے، بندوں کے جو فرائض ہیں، اس کے اندر کوتاہی کرے تو کوئی اس کا علاج نہیں ہے سوائے وہ جس کا حق ہے وہ حق مار رہا ہے تو اس کا حق معاف کرے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہم نے حقوق العباد کو، بندوں کے جو حقوق کا معاملہ اس کو ہم نے بھلا دیا، اسلام سے ہم نے اس کو خارج کر دیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے، باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے، بیٹے کا باپ پر کیا حق ہے، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ اس کو ہم نے بھلا دیا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک شخص، ایک مسلمان اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، اپنے باپ کو تکلیف دے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے، اس کے تمام عبادت، نماز و زکوٰۃ اللہ کے پاس رد کر دی جاتی ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ اللہ کے رسول کا واقعہ مشہور ہے بخاری شریف کے اندر۔ ایک شخص اللہ کے رسول خدمت میں حاضر فرمایا، یا رسول اللہ، میرے محلے میں فلاں فلاں حضرات رہتے ہیں، لیکن میرے قریب میں جو آدمی رہتا بڑا سخت ہے، میرا پڑوسی بڑا بد مزاج ہے، بد خصلت ہے، مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کی جو بات سنی تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ مسجد دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ 40 گھر کے اطراف پڑوسی کا حق ہوتا ہے، جو شخص کسی اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اعلان کیا، جا کر انہوں نے اعلان کیا۔ اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں محلے کے اندر ایک عورت رہتی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، بڑی زاہدہ ہے، بڑی عابدہ ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، فرائض بھی ادا کرتی ہے، واجبات بھی ادا کرتی ہے، سنتیں بھی ادا کرتی ہے، نفل بھی ادا کرتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ذکر بھی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس کا پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اس کا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے، جہنمی ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک خاتون، ایک عورت عبادت گزار بھی، اس کی عبادت، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا زکوٰۃ، اس کا حج، تمام عبادتیں رد کر دی جا رہی، اس لیے کہ اس نے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت دوزخی جہنمی ہے۔ پھر اسی کے بارے میں ایک صحابہ نے فرمایا، ایسا ہی واقعہ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ، ایک عورت رہتی ہے محلے کے اندر، اس کا یہ عمل ہے کہ فرائض ادا کرتی، سنتیں ادا کرتی، نفل ادا نہیں کرتی، تلاوت بھی زیادہ نہیں کرتی، ذکر بھی زیادہ نہیں کرتی، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ آپ غور کریں کہ انسان کی جتنی بھی عبادتیں، اس کے اعمال صالحہ رد کر دی جا رہی ہیں کہ اپنے پڑوسی کا اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے خاص انداز میں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ فلیکرم جارہ۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ سلوک کرے، پھر پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرے۔ حدیث تفسیر حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ایک موقع پر فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، خدا کی قسم مسلمان نہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ بڑے حیرت میں پڑ گئے۔ اللہ کے رسول کا یہ انداز کہ 3 مرتبہ فرمایا کہ مسلمان نہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم۔ قیل من یا رسول اللہ،
صاحب نے یا رسول اللہ آپ کس کے بارے میں فرمایا؟ رسول اللہ کس کے لیے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی بد خصلت سے محفوظ نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول نے قسم کھائی، 3 مرتبہ اللہ کی قسم فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پڑوسی کو تکلیف دینے والا مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے پڑوسی کی۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صاحب فرمایا کہ پڑوسی کے حق ہے تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے، اور فرمایا کہ پڑوسی کا یہ حق ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، وہ قرض دار ہو تو اس کو قرض دیا جائے، قرض مانگے تو قرض دیا جائے، وہ مصیبت میں اس کی مدد کی جائے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، اس کی تدفین میں، اس کی تکفین میں شریک ہونا چاہیے، اور دوسرے باتیں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی حدیث کی تشریح بعض علماء نے فرمایا، اور بہت سارے احسانات کے معاملے پڑوسیوں کے ساتھ، کہ پڑوسی اگر آدمی کو ضرورت کی چیز کو پوچھے، بنیادی چیز جس طریقے سے آدمی کو ماچس کی ضرورت ہے، یا اسی کوئی جو ہے نمک کی ضرورت ہے، یا ہانڈی کی ضرورت ہے، یا اسی بنیادی چیز کلہاڑی کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے کام کی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے سے پڑوسی، تو فرمایا گیا، علماء نے فرمایا کہ اس کو دینا چاہیے، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے اخلاق تھا، کیا کردار تھا؟ آپ کے قریب ایک پڑوسی رہتا تھا، بعض روایت میں کہ کافر تھا، بعض روایت میں یہودی تھا، بڑا جو ہے شرابی تھا، رات کے وقت عجیب کیفیت ہوتی اس کی، وہ اشعار پڑھتا رات کے اندر، پوری رات گھر میں آواز، آپ کے گھر کے اندر آواز پکار آتا تھا، وہ یہ آواز کرتا تھا رات میں، اذاعونی اذاعونی ایو فتى اذاعونی، میں ایسا نوجوان ہوں، میں ایسا جوان بھری جوان والا شخص ہوں، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ ایسا ہوا کہ پولیس کو اطلاع ملی، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور قید میں رکھ دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب رات ہوئی تو اس کی آواز نہیں آئی۔ اب لوگوں نے سے پوچھا کہ کیا ہمارا پڑوسی آج آواز نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا اور قید میں کر دیا۔ آپ فوراً پہنچے اور پولیس والوں سے کہا کہ دیکھو ہمارا پڑوسی ہے بھائی، ہمارا حق ہے، آپ نے اس کو قید کیوں کر لیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے پڑوسی کو آپ نے قید کر دیا، آپ نے سفارش کی، اور پولیس والوں نے آپ کی سفارش پر اس پڑوسی کو، شرابی کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ جو باہر آئے قید سے، آپ نے فرمایا کہ نوجوان تم کو ہم نے ضائع نہیں کیا ہے، تو آپ کا یہ معاملہ تھا، پڑوسی کہتا پڑوسی شرابی ہے اور جو ہے بد خصلت ہے، بد عمل ہے، اس کے بعد بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا، اور ایک مرتبہ اپنے گھر میں کچھ معاملہ تھا، دعوت تھی، دمبا انہوں نے ذبح کیا، بکرا ذبح کیا، تو ان کا ایک غلام تھا، اس غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ ذبح ہونے کے بعد اسے کھال جب نکارے تو کھال نکارا تھا ان کا غلام اس جانور کا، اس دمبے کا، تو آپ نے فرمایا اس میں غلام کو، دیکھو غلام، قریب میں ہمارے ایک یہودی شخص رہتا پڑوسی ہے، اس کو لے جا کر گوشت دے دو۔ تو روایتوں بات ملتی ہے سیرت میں کہ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ اپنے غلام سے فرمایا، اپنے خادم سے، دیکھو پڑوس میں ہمارا ایک یہودی رہتا ہے، اس کو گوشت لے جا کر اس کا جو ہے دمبے کا دو۔ ایک مرتبہ 3 مرتبہ فرمایا۔ بڑی حیرت سے اس نے پوچھا کہ کیا ہے جو سرکار، ایسا کیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہودی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ پڑوسی ہے، اس کا حق ہے۔ تو حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث کے میں مفہوم بیان کروں، اللہ کے رسول ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حقوق ہے پڑوسی پر، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے، 3 حقوق کیا ہے اس پڑوسی کے؟ ایک پڑوسی ایسا ہے مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تو پڑوسی کا حق ہے، رشتہ داری کا حق ہے، اسلام کا حق، 3 حقوق بعض پڑوسی پر عائد ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حقوق عائد ہوتے ہیں کہ آدمی مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، پڑوسی کا حق ہے، اسلام کا حق۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے کہ پڑوسی ہے مسلمان غیر مسلم ہے، کہ کافر ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، لیکن اس کا حق، پڑوسی کا حق، اس کا 1 حق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حقوق ہیں، ایک پڑوسی جس کا 2 حقوق ہے، ایک پڑوسی جس کا 1 حق ہے۔ اتنی بات آپ نے وضاحت فرمائی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے اگر تم گھر کے اندر کو میوہ لے کر آ رہے ہو اپنے بچوں کے لیے، وہ چھپا کر کھاؤ، چھپا کر کھاؤ۔ اگر تم میوہ اتنا کم لائے ہو گھر میں کہ دوسروں کو نہیں دے سکتے، پڑوسی کو، اس کو چھپا کر کھاؤ۔
پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میوہ کھانے کے بعد اس کا جو چھلک ہے موز کے یا سیب کے دوسرے میوے کے جو بھی چھلک ہیں وہ لے جا کر دھوڑ میں ایسی جگہ ڈالو جو پڑوسی کو نظر نہ آئے، اگر پڑوسی کو نظر آئے اس کی تکلیف ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر کوئی گوشت پک جائے، کوئی سالن اچھا پک جائے تو اس کے اندر جب تم چمچہ دار ہو کٹورے کے اندر گوشت نکالنے کے لیے آہستہ چمچہ ہلاؤ، تاکہ کٹورے کی آواز سے پڑوسی کی اندازہ نہ ہو کہ پڑوسی کے اندر گوشت اچھا پک گیا ہے، اس کو احساس نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول اسلام نے تعلیم دی پڑوسی کے بارے میں۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، عبد المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ ایک مشہور ہے سیرت کے اندر۔ آپ کے قریب میں ایک پڑوسی رہتا تھا، اس نے مکان بیچنے کا اعلان کیا اور لوگوں نے کہا کہ کتنے میں تو مکان بیچا؟ اس نے کہا کہ میرے مکان کی اصل قیمت 2000 ہے، لیکن اب عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسے اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے پڑوسی کی وجہ سے 2000 اور قیمت بڑھ رہی، تو میں مکان کی قیمت 4000 کر رہا ہوں۔ تو یہ کہ اہمیت بتا رہے کہ ایک آدمی گھر بیچ رہا ہے 2000 میں، لیکن پڑوسی نیک ہے تو اس کا واسطہ دے کر 2000 کی جگہ 4000 میں مکان بیچ رہا ہے۔ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ کی اطلاع ملی تو آپ نے مکان خرید کر 4000 میں خرید لیا اس کا مکان۔ تو اسلام کے اندر بڑی اہمیت حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مشہور کتاب ہے میں نے پڑھا اس کتاب کے اندر، کہ اگر پڑوسی نیک ہے اور پڑوسی اللہ والا ہے تو 1000 پڑوسیوں کے گھر تک اس کو اللہ تعالیٰ بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کی یہ اہمیت ہے پڑوسی کی، پڑوسی کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے، للجار حق، پڑوسی کا بھی بڑا حق ہے، اس کے ساتھ نیک معاملہ کرو پڑوسی کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو کہ کافر ہو کہ مشرک ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ میں نے بتا دیا کہ پڑوسی کا ایک حق ہے کہ اگر پڑوسی کے قریب میں پڑوس میں اگر کوئی آدمی مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہونے کا حکم ہے۔ لیکن ہمارا آج معاشرہ، آج انسانی دنیا میں ختم ہو رہے ہیں۔ ہم ایسے واقعات حیدرآباد میں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑوسی مر رہا ہے اس کے جو ہے جنازے کی تیاری ہوئی، لیکن پڑوس کے آدمی کو اطلاع نہیں ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں حیدرآباد میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پڑوس میں کسی آدمی کا انتقال ہوا، چاہے انتقال ہو مسلمان ہو ہندو، اس کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول دور میں ایک جنازہ جا رہا تھا، کافر کا جنازہ، اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے اس کے احترام میں صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ کافر کا جنازہ فرمایا تو وہ انسان تھا۔ تو انسانیت آج دنیا کے اندر ختم ہو گئی۔ ہم ایسے واقعات، کورونا وائرس میں ایسے واقعات ہم سنتے ہیں، انسانیت کو شرمسار کرتے ہیں واقعات۔ انسان کا دل کیا کرتے ہیں، بڑا غم زدہ مغموم ہو جاتا ہے کہ انسان مر گیا ہے اور لوگ اس کو چھوڑ دی ہیں، اس کو باہر لے کر گھر کے باہر ڈال رہے ہیں۔ تو انسانیت سے ہٹ کر بات یہ درندگی کی بات حیوان بھی نہیں کر سکتا۔ حیوان کے اندر بھی، جانور کے اندر بھی دیکھیے، ابھی جانور مرتا ہے، دوسرا جانور اس کے قریب ٹھہر جاتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، دیکھتا ہے، پرندہ ہو، کوا ہو، کہ دوسرا جانور بندر ہو، اب دیکھتے ہیں وہ مر جاتا ہے، اس کے قریب کا جو آدمی اس کو بھائی بڑھ جاتا ہے، دیکھتے رہتا ہے اس کو۔ اور پڑوسی کے بارے میں حیات الحیوان ایک مشہور کتاب ہے، علامہ دمیری بہت بزرگ گزرے ہیں مصر کے اندر، انہوں نے کتاب لکھی حیات الحیوان کے نام سے، جانوروں کی خاصیت کی، جانوروں کے مزاج کی، اس کی خوبیوں کے بارے میں بڑی کتاب ہے، بڑی خاص کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا چیل کے بارے میں، تو چیل جو ہے خونخوار جانور ہے، مردوں کھاتی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ چیل کی ایسی خصلت ہے کہ پڑوس میں اس کے قریب کے اندر جہاں وہ رہتی ہے، اس کا جہاں گھونسلہ ہوتا ہے، قریب کے اندر جہاں اس کے گھونسلے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے گھونسلوں کے پر وہ کیا کرتا ہے، پرندوں کے بچوں کو، اس کے جو ہے انڈوں کو نہیں کھاتی۔ تو چیل کو بھی احساس ہے پڑوسی کی کیا اہمیت ہے۔ تو اسلام کے اندر پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع فرمایا، جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنی مجھے نصیحت کر، اتنی وصیت فرما رہے تھے، مجھے اندیشہ ہوا کہ پڑوسی کو ہم اپنی جائیداد میں پڑوسی کو جو ہے وارث بنا دیا جائے۔ دیکھیے حدیث میں اللہ کے رسول نے پڑوسی کی اتنی اہمیت بتائی۔ وارث کون بنتا ہے جائیداد کا؟ جو اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، وہ اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، وہ وارث بنتے ہیں جائیداد کے۔ لیکن اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمائی، جبرائیل نے اتنی نصیحت فرمائی، مجھے اتنی وصیت فرمائی پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، مجھے یہ خدشہ ہوا، یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ نے پڑوسیوں کو جو ہے وارث بنا دے گا جائیداد کے اندر۔ تو اسلام کے اندر یہ اہمیت ہے پڑوسی کی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ آدمی کہ اچھی آدمی کی علامت ہے، شریف آدمی کی علامت ہے، جو آدمی جو ہے اس کی زندگی کی ہے، اس کے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ اس کا پڑوسی نیک ہو۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی بات لکھی، تم کہیں مکان خرید رہے ہو تو پہلے اچھے پڑوسی کا انتخاب کرو۔ دیکھو مکان جہاں خریدے، دیکھو پڑوسی اگر اچھا ہے تو مکان خریدو، مکان مت خریدو۔ یہاں تک علماء نے بتا دی حدیث کے مفہوم کے اندر۔
تو محترم بزرگ اور دوست، قرآن مجید کے اندر ایک آیت آئی 5ویں پارے میں، 5ویں پارے میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ الْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ یہ آیت ہے 5ویں پارے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کا حق ادا کرو، والدین کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، قریب کے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، دور کے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ بعض مفسرین فرمایا کہ اور راستے کے اندر جو تمہارے سفر میں وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے ساتھ جو تعلیم حاصل وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا دوست وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے مجلس میں جو بیٹھا وہ بھی پڑوسی ہے۔ تو اس آیت میں بتا دیا کہ تمام حقوق بتا دیے کہ پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، کیا کہتے ہیں، یتیموں کے، یسیروں کے، والدین کے، اللہ کے حق۔ تو آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ ایسی آیت ہے 5ویں سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ایسی آیت نازل فرمائی کہ بڑے بڑے فصیح سے فصیح آدمی وہ بات نہیں کہہ سکتا، فصیح کے آدمی اندر وہ حکمت کی بات نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ نے ایسی حکمت کی بات اس آیت میں بیان فرمائی، تمام حقوق بیان کر دیے گئے اس آیت کے اندر، اور فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو شیخ خور ہے۔ مفسر نے لکھا کہ شیخ خور آدمی، متکبر آدمی، گھمنڈی آدمی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، والدین کا حق ادا نہیں کرتا، پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا، یتیم کا حق ادا نہیں کرتا، دوستوں کا حق ادا نہیں کرتا، وہ تکبر اس کے اندر ہے، وہ تمام ناحق کام کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے۔ تو پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث مشہور کیا کہ للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ اسلام میں پڑوسی کی بھی اہمیت ہے، یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ میں نے بیان کیا حقوق اللہ ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں، کہ بندوں کا یہ حق ہے کہ پڑوسی کا اچھا معاملہ کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسلام میں بڑی اہمیت ہے پڑوسی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے صحیح حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔